من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ اسلامی نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی ماں اور بہنیں، آج کے اس لائیو کے ذریعے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 سے لے کر 128 تک کی تفسیر کا درس دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اجر کے مستحق بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم ناظرین کرام، اب تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم درس تفسیر قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے آل یعقوب، بنی اسرائیل کا اطلاق آل یعقوب پہ یعنی یعقوب علیہ السلام کے آل اولاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ان کا جنہیں میں نے تم پہ انعام کیا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ اللہ رب العالمین انہیں یاد دہانی کے طور پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جہان والوں پہ تمہاری فضلت دے رکھی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے بہترین قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بنائی تھی۔ اسی بات کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں بخشی ہے اور تم کو افضل ترین قوم ہم نے بنایا ہے، تو تم ذرا ان نعمتوں کی طرف توجہ دو، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین
کئی مقامات پہ اس طرح کی آیت کریمہ کو لاتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اس سورہ کے اندر پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس طرح کی آیت کو لا کر کے جو ہے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک امی نبی بنا کر کے میں نے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ یہ امی ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا ہے، اور تمہیں اپنی نعمت سابقہ کی طرف اللہ رب العالمین توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے تم پہ اس طرح کے انعامات احسانات کیے ہیں، تو تم آخری نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امی ہے، تم ان کی اتباع کرو، یعنی ان کی باتوں پہ چلو، ان کی پیروی کرو، تبھی جا کر کے تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی آدمی اہل کتاب میں سے اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں مل سکتی جب تک وہ میری اتباع نہ کر لے۔ تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ دخول جنت کا سبب ہے، اور ان کا انکار کرنا، ان کی باتوں کا نہ ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرنا، گویا کہ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یعنی سارے لوگوں کو اپنے نفس کا، یعنی سارے لوگ اپنے بارے میں فکر کریں گے، کوئی کسی کے بارے میں کام نہیں دے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کسی طرح کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی، اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ بھلائی اسی میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر ان کی تسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیے ہوئے اگر انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ شفاعت کریں گے، سفارش کے لیے کسی آدمی کو ڈھونڈیں گے، یا جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ فدیہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بروز قیامت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العالمین نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ کلمہ کے ذریعہ امتحان لیا، یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ کلمات سے مراد جو ہے بیٹے کو ذبح کرنا بھی ہے، اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے جو ہے وطن کو چھوڑنا بھی ہے، اسی طرح سے جو ہے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا اور خوشی خوشی اس کے لیے قبول کر لیے، ساری چیزیں مراد ہیں۔ یعنی کہ الغرض جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان پہ وہ پوری طرح اتر پڑے اور بالکل کامیابی، یعنی کہ ہر میدان میں ان کو کامیابی ملی۔ تو کامیابی ملنے کے بعد، یعنی امتحان میں پاس ہونے کے بعد، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی عزت و تکریم سے نوازا، اور عزت و تکریم سے نوازتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما،
کہ تو اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے بہت بڑی کامیابی پائی ہے اور ہم نے ہر میدان میں تمہیں آزمانا چاہا ہے اور آپ جو ہے صحیح طریقے پہ اترے ہیں، تو ہم اس کی پاداش میں لوگوں کے لیے امام آپ کو مقرر کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں یؤتمون بہی، یعنی کہ جس کی پیروی کی جائے۔ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے پیشوا مقرر کیا کہ اگر لوگ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ عمل کریں، ان کو نبی مانیں، ان کی باتوں پہ چلے، یعنی کہ امام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سارے مذاہب میں مقبول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی میں بھی، نصارہ میں بھی، حتیٰ کہ مشرکین عرب تھے ان کے اندر بھی محترم اور مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام مانے جاتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورے جہان کا پیشوا اللہ رب العالمین نے جو ہے بنایا ہے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا رہبر بنا دیا ہے۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا پد سے نوازا اور اتنا بڑا منصب سے نوازا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذریت کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے متعلق سوال کے قال ومن ذریتی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت کا کیا ہوگا، یعنی میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں وہ کیسے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ تمہاری ذریت میں جو لوگ نیکوکار ہوں گے، جو تمہاری باتوں پہ عمل کریں گے اور تم کو نبی مانیں گے اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انہیں تو کامیابی ملے گی، لیکن تمہاری ذریت ہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے، بد کردار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ظالموں کے لیے میرے یہاں کوئی عہد نہیں ہے، یعنی کہ ظالم لوگ میرا عہد کو نہیں پائے گا، میرا وعدہ ان ظالموں سے نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بھی جو ہے نیک لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے ابراہیم کو امام بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں پوچھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو نیکوکار ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو موحد ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، لیکن اسی جگہ جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو باغی ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے کامیاب نہیں کرے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ مثابہ کہتے ہیں کہ بار بار لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں ثواب کی جگہ کو میں نے بنایا، یعنی مثابہ یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتے ہیں تو ان کے دل میں ایک طرح سے شوق پیدا ہوتا ہے اور ان کی ایک خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم بار بار بیت اللہ کی زیارت کریں اور ثواب سے ہم جو ہے مستفید ہوں۔ اس ڈر سے ان کے دلوں کے اندر طرف ہوتی ہے اور یہ تمنا کرتے رہتے ہیں۔ تو اور دوسری بات کہ وہاں جانے کے بعد میں بہت ہی ثواب ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کا
نماز کے یعنی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر دیگر مساجد کے اندر مسجد نبی کو چھوڑ کر کے 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، گویا کہ کثرت ثواب بھی وہاں جو ہے پائی جاتی ہے، تو اس لیے لوگ ان کی تمنا کرتے ہیں۔ تو مثابہ کا 2 معنی جو ہے مفسرین کرام نے کہا ہے، ایک تو بہت ہی زیادہ ثواب کی جگہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم بار بار ہم جائیں۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کو بار بار جانے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ ہم نے بنایا، یعنی کہ خانہ کعبہ امن کا گہوارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی اپنی خاص اہمیت تھی، وہاں دشمنوں کو قتل کرنا ممنوع تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کا بھی لحاظ رکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا ان کو جو ہے جان بخش دی جائے گی۔ تو گویا کہ کسی دشمن کا جو ہے خانہ کعبہ کے یہاں بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہ منع ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، اگر قصاص کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے جان کے بدلہ جو ہے جان دے لی جائے گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو وَاتَّخِذُوا یعنی کہ تم لوگ کیا کرو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی جائے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، یعنی وَاتَّخِذُوا کہیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امر کا صیغہ ہوگا، یا پھر اس کو جو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کو کیا بنا لیا، جائے نماز بنا لیا۔ تو دونوں قرآت جو ہے مفسرین کرام نے جو ہے بیان کیا ہے، فتح کے ساتھ فعل ماضی کی صورت میں اور کسرہ کے ساتھ فعل امر کی صورت میں کہا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی کہ مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کھڑی کر رہے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے، اور ابھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ سعودی عرب کے گورنمنٹ نے اس جگہ کو شیشے کے اندر رکھ دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ابھی موجود ہے، تو کہا کہ وہ جگہ مراد ہے اس سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو حرام قرار دیا، یعنی کہ حرم قرار دیا، کس کو؟ خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حرمت بیان کی، یعنی خانہ کعبہ کو حرم قرار دیا۔ تو دونوں کے اندر بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن رفع تعارض علماء کرام نے اس طرح سے کیا ہے کہ دراصل میں خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے حرم قرار دیا ہے، لیکن ان باتوں کا علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، تو گویا کہ پیغام دینے کی وجہ سے حرم کی نسبت، یعنی کہ خانہ کعبہ کے حرم گرداننے کی نسبت لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف نسبت کر دیا۔ تو دونوں طرح کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو اس وقت حرم قرار دیا کہ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینہ ما بین لیتہا، اس طرح کی روایت ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو، مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو اس طرح کی جو روایتیں آئی ہیں، لوگوں نے اس طرح کے
رفع تعارض بیان کیا جو ہم نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ وَعَهِدْنَا یعنی کہ ہم نے عہد پیمان لیا، ابراہیم اور اسماعیل سے۔ عہدنا کا معنی ہوتا امرنا کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے حکم دیا، یا اوجبنا کا بھی معنی ہوتا ہے کہ ہم نے جو واجب قرار دیا ہے، میں نے فرض قرار دیا۔ کئی طرح کے معنی جو ہے مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے عہد پیمان لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ آپ دونوں کیا کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے مخاطب ہو کر کے کہا، دونوں کو کہا کہ خانہ کعبہ کو ہر گندگی سے پاک رکھیں۔ کسی نے کہا کہ بتوں کی گندگی سے وہاں بت وغیرہ کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، کسی نے اور بیان کیا من جملہ یہاں کہ جتنی بھی گندگی کی جو بھی چیزیں ہوں ساری چیزوں سے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے سر پہ سونپا۔ اسی طرح سے طائفین کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر طواف کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور عاکفین کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے رکوع و سجود کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے نمازی ہے اور مصلین مراد ہے، لیکن خاص کر جو ہے نماز کے اندر دو ایسا رکن ہے جو بہت ہی زیادہ مقام مرتبہ کے حامل ہے، اور وہ رکوع اور سجدہ ہے۔ تو بطور ذکر اللہ رب العالمین نماز کے ان دونوں خاص رکنوں کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کے لیے رکوع کرنا یہ شرک ہے، یہ نجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کو چھوڑ کر کے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک اور یہ حرام ہے، نجائز ہے۔ تو بالخصوص اللہ رب العالمین نے نماز کے کئی ارکان ہیں، ان ارکانوں میں سے دو چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دلائے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد پیمان لیا کہ آپ دونوں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو کیا کریں، پاک و صاف رکھیں، ہر برائی سے پاک و صاف رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے باشندے کو پھلوں کا رزق مہیا کرو، ان لوگوں کو جن کا ایمان تمہارے اوپر ہے، یعنی اللہ پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کچھ بعض لوگوں کی تخصیص فرما دی، کہا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان اللہ پہ ہے، جن کا ایمان آخرت پہ ہے، جو لوگ مومن ہیں، تو کیا کریں ان کے لیے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس طرح کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال ومن کفر، کہا کہ یہ تو تمہاری دعا ہے مومنین کے بارے میں، لیکن میں تو مومنین کو تو پھلوں کی روزی عطا کروں گا ہی،
ساتھ ہی جو لوگ کافر ہیں ان کو بھی میں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا. یعنی کہا کہ چونکہ اللہ رب العالمین کی نعمت یہ دنیا اہل دنیا کے لیے عام ہے. اللہ رب العالمین کی نعمت سے سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے رحمان کی رحمت پہ صفت رحمت پہ دال ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق میں سے کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے اور اپنی نعمت سے سارے لوگوں کو مستفید کرتا رہتا ہے. سارے لوگ بہرور ہوتے رہتے ہیں ان کی نعمتوں سے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیری ذریت میں سے کافر بھی ہوں گے تو انہیں بھی ہم تھوڑی فائدہ ہم دیں گے, یعنی کچھ فائدہ انہیں بھی ہم دیں گے. کہا کہ ایک قرات کے اندر کہا کہ قال ومن کفر فامتعه, یعنی کہ امر کا صیغہ کا بھی جو ہے مفسرین کرام نے استعمال کیا کہ یہاں کہا کہ ابراہیمی کا یہ قول ہے. کہا کہ جو لوگ کافر و جس نے کفر کیا انہیں بھی فائدہ دے, تھوڑا فائدہ دے. کہ دونوں طرح کے ہیں. اگر ہم اس کو جو ہے مضارع اور متکلم کا معنی لیتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی کہ ہم جو تھوڑا ان کو فائدہ دیں گے. یا اگر اس کا امر کا صیغہ لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کے ساتھ کہا کہ جو کافر انہیں بھی تھوڑا فائدہ دے دیں. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر ہم اسے جہنم عذاب جہنم کی طرف بے بس کر دیں گے. یعنی کہ دنیا کے اندر ہماری نعمت جو عام ہے سارے لوگ تو مستفید ہوں گے, ہم اس نعمت سے کسی کو محروم نہیں رکھیں گے. لیکن آخرت میں پھر ہماری نعمت جو ہے خاص لوگوں کے لیے ہوگی. اور پھر جو لوگ جن کی وفات, جن کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے, جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں ہے, کہ اللہ کی کتابوں پر نہیں ہے, تو کہا کہ ہم جو ہے انہیں عذاب جہنم کی طرف بے بس کر دیں گے. وبئس المصیر, اور یہ جہنم کیا ہے برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی بدترین جگہ ہے جہنم. اسی طرح سے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے. تو محترم سامعین کرام, ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ بالکل غیر ذی زرع وادی تھے, یعنی کہ وہاں پہ کھیتی وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی دعا سنی اور جو بھی پھل دنیا کے سارے پھل وہاں پہ دستیاب ہے اور ہمیشہ پھل جو ہے ملتا رہتا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں ملتی رہتی ہے. ابھی یہ چیز ابھی تک دیکھنے کو ملتی ہے کہ جتنے بھی حجاج لوگ جاتے ہیں, جو لوگ جو ہے معتمرین ہیں, تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے جو ہے ان کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آتی رہتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے, یعنی کہ خانہ کعبہ گویا کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہوئی تھی, لیکن دیوار وغیرہ سب گر گئے تھی, تو اس کو جو اٹھا رہے تھے اسی بات کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس وقت کو یاد کرو جب خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, دعا بھی کرتے جا رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب تو ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت کو رائگاں مت کرو, برباد مت کر. اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبولیت کا درجہ دے. انک انت السمیع العلیم, کیونکہ آپ ہی بہت ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں.
اس لیے انسان کو کتنے ہی بڑے کیوں نہ کام کرے، ثواب کا کام کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کام کر رہے ہیں اس کام کو قبول کر لیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ کیا مطلب؟ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے ہی، یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کو دین پہ ثابت قدم رکھو۔ یہاں اسلام سے مراد جو ہے کہ مجموع الایمان والاعمال، یعنی ایمان کے جتنے بھی قسم ہیں اور جو بھی اعمال صالحہ ہیں سارے چیزوں پہ ہم دونوں کو برقرار رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے ثبات قدمی کی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں خاص کر اس پہ جو ثبات قدمی کی ہم دعا کرتے رہیں، تاکہ ہم اس طرح کی دعا کریں گے تو ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نقش قدم پہ چلنے والے میں شمار ہوں گے۔ کہا کہ ہم دونوں کو ثابت قدم رکھ دین کے اوپر، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت کو ایک جماعت، ایک مسلم جماعت بنا کر رکھ، یعنی کہ ہماری جو ذریت ہوگی ان کو مسلمان بنا کر رکھنا، ایک جماعت بنا کر رکھنا۔ تو امت کا مطلب جو ہوتا ہے کبھی جماعت کے اوپر بھی اطلاق ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور کبھی واحد پر بھی اطلاق ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یعنی کہ واحد پہ اطلاق ہے۔ کبھی امت کا معنی جو ہے دین اور شریعت کے اوپر بھی اطلاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہ وہ من ذریتنا، دونوں نے کہا کہ ہمارے ذریت کو جو ہے مسلم جماعت بنا کے رکھ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں مناسک یعنی کہ دکھا اور ہماری توبہ کو قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور ہم کرنے والے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی کہ جب یہ دعا کر رہے تھے دونوں باپ بیٹے جو ہے خانہ کعبہ کی بنیاد کو اوپر اٹھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے مینا میں لے چلتے ہیں۔ مینا میں کہاں؟ عقبہ کے پاس۔ اس کے بعد میں ہے وہاں پہ ابلیس جو ہے درخت کے نیچے ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ اکبر کہہ اور کنکری پھینک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے جمرہ عقبہ ثانیہ یعنی کہ وسطیٰ کے پاس آتے ہیں، بیچ میں جو ایک اور جو رمی جمرات ہے وہاں پہ آتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے تیسرے کے پاس آتے ہیں، اس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں لے جا کر کے جو ہے مشعر حرام کی طرف لے چلتے ہیں، اس کے بعد میں جو عرفات کی طرف لے چلتے ہیں۔ جو ان دونوں سب جگہ کو دکھا کر کے تب کہتے ہیں کہ تم اب آواز لگاؤ کہ لوگ حج کی طرف آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگ لبیک کہے، اس وقت سے لوگوں کا نام جو ہے حاجی جو ہے پڑنے لگا۔ تو اس طرح سے جو روایت کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے آئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس آج کا درس جو ہے اسی آیت 128 تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتہ اگلے منگل کے روز انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 سے اگلی آیت کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ الہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل